بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا بہت خراب دنیا ہے۔ یہ 2-3 دن سے میں ایک جملہ برابر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سب سے بڑی ریاضت کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت کرنا۔ خدا کی قسم یہ سب سے بڑی ریاضت ہے، اللہ کی خاطر محبت کرنا۔ مجھے علم ہے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، باپ دیہاتی ہے، مزدور ہے، مزدوری کر کر کے اس نے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، بیٹا جب پڑھ لکھ کے کچھ ہو گیا تو وہ بدقسمتی سے حکومت کے کسی شعبے میں افسر ہو گیا۔ بدقسمتی سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب جب افسر ہو گیا، میں شاہد ہوں ایسے واقعات کا، تو اب اسے تلاش ہوئی، سچا واقعہ نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بھئی شادی ہونی چاہیے، شادی لگ گئی۔ شادی ایک انسان کی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے۔ شادی میں جب بارات مرتب ہوئی تو سب کو لے گئے، مگر اس بوڑھے باپ کو ساتھ میں نہیں لے گئے کہ یہ جو ہمارے آفس کے کلیگز ہیں یہ سب تو 3 پیس سوٹ پہننے والے ہیں، ان کے سامنے میرا باپ جب آگے کھڑا ہوگا تو میری شان نیچی ہو جائے گی۔ باپ چونکہ وہ دیہاتی ہے، انگریزی نہیں بول سکتا، ٹائی نہیں لگا سکتا، کوٹ پینٹ نہیں پہنتا، وہ تو کرتا پاجامہ پہنتا ہے، سادہ زندگی بسر کرتا ہے۔ چہرے کے اوپر ایک مزدور کے چہرے پہ جو جھریاں ہوتی ہیں وہ جھریاں ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ مزدور کی پیشانی پہ جو جھریاں ہوتی ہیں اور چہرے پر اس میں کتنی نورانیت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اسے کہتے ہیں کم ظرفی، بیٹا ہے بیٹا، اور باپ کو اپنی شادی میں بارات میں نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ باپ اس اسٹیٹس کا نہیں ہے۔ آپ اسے کیا کہیں گے؟ انسان۔ اور تو اور جانے دیجئے، مجھے ایک مثال اور یاد آ گئی، اجازت ہے سنا دوں؟ کیا بتاؤں؟ اچھا سنا ہی دیتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر نفس کی تربیت نہ ہو تو ٹرمینالوجیز رٹ لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نفس کی تربیت نہ ہو، یہ ایک دنیاوی مثال دی تھی میں نے، دینی مذہبی مثال یاد آ رہی ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ ایک مسجد میں پیش نماز ہو گئے، ایک شہر میں۔ باپ بھی عالم دین تھے، خود بھی عالم دین تھے بظاہر، پیش نماز تھے۔ انہیں ہمیشہ فکر یہ رہتی تھی کہ میرے باپ میرے شہر میں نہ آئیں، اس لیے کہ اگر باپ شہر میں آئیں گے تو مجھے مجبوراً مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنا پڑے گا، باپ کو آگے کھڑا کرنا پڑے گا، باپ امام ہوں گے میں ماموم ہوں گا۔ نفس کو مزہ ملتا تھا اس میں کہ میں ہی امام رہوں، لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں۔ یعنی باپ کو بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ عالم دین، انسان۔ واضح ہے، عموماً ممبروں سے ایسی باتیں سننے کے آپ عادی نہیں رہے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ زندگی کے مسائل ہیں، یہ زندگی کے مسائل ہیں۔ تو میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے انسان کو بحیثیت انسان ترقی کرنے کے لیے پہلا جہاد کیا کرنا پڑتا ہے؟ رشتوں کو اچھی طرح سے نبھانا، رشتوں کے حق ادا کرنا اور رشتوں کے تئیں اپنے فرائض کو پورا کرنا۔ اور یہ چیز
جس حسن کے ساتھ، جس کمال کے ساتھ، جس تاثیر کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار نے کر کے دکھایا ہے کہ رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے۔ باپ کا احترام، چچا کا احترام، ماں کا احترام، بھائی کا احترام، دوست کا احترام، اپنوں کا تقاضا کیا ہے، غیروں کا تقاضا کیا ہے، کوئی مہمان آ جائے تو کیسے اس کی پذیرائی کی جائے، کہیں خود مہمان جائیں تو کس طرح سے رہیں۔ یہ جو انسانی ریلیشنز ہیں، رشتے اور تعلقات، ان رشتوں اور تعلقات کا حق ادا کرنا، یہاں سب سے پہلے انسانیت کی آزمائش ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے کہ واقعاً یہ انسان ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھنا عزیزو، جوانوں، بچوں، یہ سبق یاد رکھنا، بھلانا نہیں۔ اللہ تمہیں دنیا میں خوب ترقیاں عطا کرے، خوب علم حاصل کرو، خوب دولت کماؤ، خوب حیثیت بناؤ، خوب اقتدار حاصل کرو، اقتدار بھی ہو، علم بھی ہو، حیثیت بھی ہو، مال بھی ہو، عزت بھی ہو، آبرو بھی ہو، سب کچھ ہو، مگر اپنے خاص طور سے کمزور رشتہ داروں سے غرور سے پیش نہ آنا۔ تکبر سے پیش آئے اور وہیں انسانیت بھی ذبح ہو جائے گی، دین بھی قتل ہو جائے گا۔ خدا ہر چیز برداشت کرتا ہے مگر کسی کا تکبر برداشت نہیں کرتا۔ غرور، کائے کا غرور؟ تکبر، کس بات کا تکبر؟ اس بات کا تکبر۔ اب دیکھیے یہ عملی باتیں ہیں، یہ بھی کہنا چاہیے، یاد رکھیے۔ ایک چیز کا اور ذکر کر دوں، بات زندگی کی ہے۔ ایک تکبر پیدا نہ ہونے دیجیے گا، اور دوسرے حسد نہ کیجیے گا کسی سے۔ کیا کہیں، معصومین کے ارشادات میں سے ایک ارشاد کا خلاصہ یہ ہے، عربی میں یہ جملہ نقل کیا گیا ہے، فرمایا ہے کن محسودا ولا تکن حاسدا۔ دیکھو تم ایسے بنو کہ دوسرے تمہارا حسد کریں، تم کسی کا حسد نہ کرو۔ معصوم نے یہ سبق دیا ہے۔ اب اس سے زیادہ شوق دلانے والی کون سی بات ہے؟ تم ایسے بنو کہ دوسرے تمہارا حسد کریں اور تم کسی کا حسد نہ کرو۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، غرور بھی اور حسد بھی۔ حسد انسان کی نیکیوں کو، انسان کے عمل صالح کو بھی اس طرح کھا جاتا ہے، جلا کے راکھ کر دیتا ہے کہ انسان کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہ جاتی۔ حسد اس پورے عشرے میں منطق، فلسفہ وغیرہ تو میں نے بچ کے پڑھا ہی نہیں، ڈر کے، لیکن جو کچھ بھی پڑھا اگر کچھ یاد نہ رہ جائے، یہ دو جملے یاد رہ جائیں اور اس پر آپ عمل کریں۔ تکبر نہ کیجیے گا، حسد نہ کیجیے گا۔ تکبر کیجیے گا تو ابلیس بن جائیے گا، حسد کیجیے گا تو شیطان بن جائیے گا۔ چونکہ حضرت آدم سے شیطان کا کیا رشتہ تھا؟ تکبر اور حسد، یہ دو چیزیں تھیں بنیادی طور پر۔ شیطان نے تکبر کیا اور آدم سے حسد کیا۔ تو اگر آدم بنے رہنا ہے، اگر ابن آدم بن کے رہنا ہے، اگر آدمی بن کے رہنا ہے،
اگر انسان بن کے رہنا ہے، اگر انسانی شرافت و کرامت و اعزاز کے ساتھ جینا ہے تو کچھ کر لیجئے گا، یہ دو بیماریاں پیدا نہ ہونے دیجئے گا، تکبر اور حسد۔